پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے. آنے کے بعد رونے لگے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے دوست کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور ابھی تک لوگوں نے میرا مذاق اڑایا ہے، کسی نے بھی مجھے تسلی نہیں دی، کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے سہارا نہیں دیا. اگر میں کسی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو سکون ملتا ہے. آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ لوگوں کی شکایت کروں اور آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کچھ سکون ہمیں بھی حاصل ہو جائے، میرے دل کو بھی کچھ سکون ہو جائے کہ میں آپ سے باتیں کروں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے دل کو تسلی دینے لگے، اس سے باتیں کرنے لگے. اس کی باتوں کو سن کے آپ رونے لگے، آنسو پہنچے، اسے تسلی دی. نبی حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شخص جو ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا، یہ کل ظہر کے بعد انتقال کر جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا. حضرت جبریل یہ پیغام سنا کر چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بتائیں، اس لیے کہ دنیا والوں نے اس کا دل توڑا ہے، تو اب میں اس کو یہ بتا کے اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس آیا اس لیے ہے کہ میں اس کا دل جوڑوں، اس کو تسلی دوں، اس کے دل کو سکون پہنچے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی تمنا ہے، کیا تمہاری کوئی آرزو ہے جو میں ابھی اسی ٹائم تمہاری آرزو تمہاری تمنا کو پوری کروں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ غریب ہوں، میری ایک آرزو یہ ہے میں نے کبھی بھی میٹھا حلوہ نہیں کھایا، مجھے میٹھا حلوہ کھانا ہے. حضور فرماتے اور بھی کوئی تمنا؟ کہنے کا یا رسول اللہ میری دوسری آرزو یہ ہے مجھے سب نے دھتکارا ہے، مجھے سب نے ذلیل سمجھا ہے، نیچا سمجھا ہے، غریب سمجھا ہے، کسی نے عزت نہیں دی. یا رسول اللہ میں جوان ہوں تو میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ میری شادی کروا دیں، کیونکہ مجھے اپنی لڑکی کوئی نہیں دے گا، لیکن آپ اگر حکم فرما دیں گے تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ میری شادی کروا سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری نظر میں کوئی ہے کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، عقد کرنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی پسند ہو مجھے بتاؤ، میں اسی کے ساتھ تمہاری شادی کرواؤں گا. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے. یا رسول اللہ میری چاچا کی لڑکی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن میرا چچا کبھی بھی میری عزت نہیں کرتے، مجھے غریب سمجھتے ہیں، اپنے سے دور بھگاتے ہیں، کبھی بھی وہ مجھ سے شادی اپنی بیٹی کی کبھی نہیں کریں گے. یا رسول اللہ مجھے وہی لڑکی پسند ہے. حضور نے فرمایا اپنے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے صدیق کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ. جلدی جلدی سارے لوگ آئے، صحابی آئے، کیونکہ حضور جانتے نا تو کل یہ مرنے والا ہے، کل اس کا انتقال ہو جائے گا. حضور جانتے تھے لیکن ابھی اس کو بتایا نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تمنا پوچھی بتا دی، آرزو پوچھی بتا دی، اب وہی پوری کر رہے ہیں. سارے لوگ آ گئے، صحابی آ گئے، حضرت عثمان غنی آ گئے، حضرت مولا علی آ گئے، حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے، صدیق اکبر آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا علی میٹھا حلوہ تیار کرو، اور ایسا حلوہ تیار کرو آج تک کسی نے کھایا نہ ہو. حضرت علی چلے گئے حلوہ بنانے کے لیے. حضرت صدیق اکبر ان سے حضور فرمانے لگے کہ تمہارا ایک مکان جو ہے وہ تھا وہیں پر تھوڑی دوری پر، چھوٹا سا مکان تھا، کہا تم وہ مکان اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان، میرے ماں باپ، میرا مال سب آپ پر قربان، وہ مکان آپ کا ہے، آپ جس کو چاہو دو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ مکان اس کا ہوا. شادی کے انتظام جلدی جلدی اس کے چچا کو بلایا گیا، کہا کہ تمہاری بیٹی شادی کے لائق ہے، کیا اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور اس سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات اور کیا ہوگی، آپ شادی کروا رہے ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں رشتہ آپ دیں گے. تو یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، غلام حاضر ہے، آپ حکم فرمائیں میں اسی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، نکاح کر دوں گا. حضور فرمانے لگے یہ بیٹھا ہے، یہ میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، نکاح کر دو، وہ بھی آج ہی اسی وقت. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو راضی ہوں،
آپ نے حکم فرما دیا تو پھر منع کرنے کی کوئی میری جرات بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب سارے انتظامات ہو گئے، حضور نے سارے لوگوں کو بلایا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے اتنی جلدی جلدی انتظام ہو رہے ہیں، ابھی تو حضور کے پاس آئے تھے، دنیا والوں نے مجھے درد دیے تھے، دنیا والوں نے مجھے تکلیفیں دی تھیں، کبھی بھی کسی نے پیار نہیں کیا، لیکن حضور کی وہ ذات ہے کہ اپنے پاس بٹھایا بھی ہے اور میری آرزو، میری تمنا بھی پوری کر رہے ہیں، میرے دل کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، گویا کہ اپنے دل سے کہتا ہوگا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، وہ رو رہا ہے، یا رسول اللہ کبھی بھی ایسی خوشی مجھے نہیں ملی اتنی آپ کے پاس بیٹھ کے آج مل رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے اپنے سے دور بھگانا چاہا، لوگوں نے جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ مجھے اپنے سے دور بھگاتے تھے، اے غریب، مجھے غریب سمجھتے تھے، غریب سمجھ کر مجھے اپنے سے جدا کرتے تھے، لیکن واقعی آپ ہیں جو آج میری تمناؤں کو بھی پورا کرتے ہیں، میرے دل میں جو آرزویں تھیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ حضور کے سامنے رونے لگتا ہے، حضور کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو پہنچے، حضور نے کہا، یار دنیا اگر تجھے اپنے سے دور کرے گی، میں محمد بھی تجھے اپنے سے دور کر دوں گا کیا؟ اگر دنیا والے تجھے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے تو کوئی بات نہیں، میں محمد ہوں جو اپنے پاس تجھے بٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں محمد اپنے سینے سے تجھے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جلدی جلدی سارے انتظام ہونے لگے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا عقد کیا، نکاح پڑھا کے، اور اسے اسی مکان میں بھیج دیا جو مکان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تھا، بھیج دیا اور کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا مکان ہے، اپنی بیوی کو لے جاؤ، اور وہ حلوہ جو تیار کیا گیا تھا وہ بھی اسی کو دے دیا گیا اور کہا یہ بھی لے جاؤ کھاؤ جا کے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر تم اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جانا، اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، اور جب رونے کی آواز آئے تو فوراً آ کے مجھے خبر دینا، مجھے اطلاع کرنا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ظہر کے بعد یہ انتقال کر جائے گا، ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، اسی لیے اتنی جلدی جلدی حضور نے یہ ساری چیزیں کر دی۔ اب وہ کیا ہوا، رات پوری گزر گئی، صبح فجر کے بعد وہ شخص، وہ صحابی رسول حضور کے حکم کے مطابق ان کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوتا ہے کہ ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے، آئے ہے ظہر کا ٹائم آ گیا، وہاں رونے کی کوئی آواز نہیں آئی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب وہ جو صحابی کھڑے تھے وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ رونے کی آواز آئے گی، ظہر کے بعد ظہر کا ٹائم نکل گیا، رونے کی کوئی آواز نہیں آئی، اب تو عصر کی اذان ہونے لگی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آواز کوئی نہیں آتی۔ بھاگ کے دوڑ کے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ رونے کی آواز آئے گی، حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات، رونے کی آواز آئی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں رونے کی آواز، وہاں تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو عصر کی اذان بھی ہو رہی ہے اور وہاں ابھی تک رونے کی آواز نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر سجدے میں، عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، تیرا جبریل آیا تھا اور جبریل نے یہ بتایا تھا کہ ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اس کا انتقال ہوا نہیں، وہ تو ہنس رہا ہے، وہ تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آواز آئی اے میرے محبوب، واقعی اس کا انتقال ظہر کے بعد ہوتا، جبریل نے آ کے تمہیں سچ بتایا، صحیح بتایا، اس کا انتقال ظہر کے بعد تھا، لیکن رات کو ہوا کیا، رات کو جب یہ لوگ گئے گھر پہ، وہ حلوہ اسے سب سے زیادہ عزیز تھا، قیمتی تھا اس کے لیے، اس ٹائم اس نے کبھی نہیں کھایا تھا، اس کی تمنا تھی، آرزو تھی، اور جس کو جس چیز کی تمنا ہو، آرزو ہو کہ میں وہ چیز لوں گا یا وہ چیز کھاؤں گا، اور وہی چیز اس کے سامنے آ جائے جو اس نے کبھی کھائی نہ ہو، اس کی صرف آرزو ہو، اور وہ چیز جب اس کے منہ میں جانے والی ہو، اور پھر اسی ٹائم کوئی سوالی اس کے سامنے آ جائے، سوال کر دے، وہ اپنی وہی چیز
اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دے، اس سے زیادہ پھر بہتر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے وسیلے سے اس کی عمر بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس میں ہوا کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب یہ دسترخوان بچھا کے اور اس حلوے کو کھانے والا تھا، جیسے ہی لقمہ اس کے منہ میں جا رہا تھا، ابھی منہ میں نہیں گیا تھا کہ دروازے پر ایک سوالی آیا۔ اس نے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائے، مجھے کچھ دیں۔ تو یہ کھانے والا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ منہ میں لقمہ تک نہیں رکھا، وہ واپس کیا۔ اس نے کہا کہ میری آرزو تھی کہ مجھے حلوہ مل جائے، اور میری یہ بھی آرزو تھی کہ میری شادی ہو جائے، میری شادی بھی ہو گئی، مجھے حلوہ بھی مل گیا، تو اللہ کے نبی نے یہ میرے لیے کیا ہے، تو یہی میرے لیے بڑی نعمت ہے کہ میری شادی ہو گئی۔ حلوہ تو پھر میں کبھی کھا لوں گا، ابھی میں اس غریب، اس بھوکے انسان کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ سارا کا سارا حلوہ اس غریب انسان کو دے دیا۔ جب سارا حلوہ اس غریب نے کھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دے، اس کی عمر کو بڑھا دے، اس نے میرا پیٹ بھرا ہے، اس نے میری لاج رکھی ہے، یا اللہ تو اس کی لاج رکھ لے اور اس کی عمر لمبی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، اے میرے محبوب اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے۔ واقعی اس کی موت ظہر کے بعد ہو جاتی، لیکن اس نے صدقہ کر دیا، اس صدقے کی وجہ سے اور اس فقیر کی دعا کی وجہ سے اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے، اس کی عمر لمبی ہو گئی اور اس کو موت نہیں آئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر صدقہ آپ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام بلاؤں کو دور کر دیا کرتا ہے، عمر کو لمبا کر دیا کرتا ہے، عمر کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے عمر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کے پیٹ کو بھریں، ان کی مدد کریں اور صدقہ کریں۔ صدقہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا دلاتا ہے، صدقے سے بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔